الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأفكار سيدنا ودستار سيدنا وشفتين سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وغياثنا وغيوثنا. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، رؤوف الرحیم. درود و سلام ان گنت و بے شمار آمینہ کے لال، تیری اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں. احباب ذی وقار، ماہ محرم الحرام قریب ہے. اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور حسن اتفاق کچھ ایسا ہی ہے کہ اسلامی سال میں جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی کی داستان دہراتا ہے.
اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کی داستان دہراتا ہے، اور آخری مہینے بھی چاند کی 10 تاریخ ہے اور پہلے مہینے بھی چاند کی 10 تاریخ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے ساتھ اہل اسلام کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں، مگر اس ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو اس عظیم مرد مجاہد، اس عظیم سپہ سالار، اس عظیم المرتبت صحابی رسول کہ جس کے نام، جس کے کام، جس کی دینی خدمات کے بغیر دنیا کے سارے قانون ادھورے ہیں، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت با کمال 1 محرم الحرام 24 سن ہجری میں واقع ہوئی، تو آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات حضرات ذی احتشام، یہ مرد آہن سیدنا فاروق اعظم نے نبوت کے 6 سال کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو نبوت کے 6 سال میں جناب عمر پاک اسلام کے دامن میں آئے، اور جب حضرت عمر پاک اسلام کے دامن میں آئے تھے تو 39 مرد و عورت کل اسلام کے دامن میں تھے، 40واں فرد جناب عمر پاک اسلام کے دامن میں آیا۔ زمانے جہالت میں آپ قریشی سرداروں میں سے گنے جاتے تھے، آپ کا قد اہل قریش میں سب سے لمبا تھا، اور آپ جب چلتے تھے قدم اٹھا کے ایک عام انسانوں کی طرح، مگر جو ساتھ چلنے والے تھے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مل نہیں پاتے تھے یا دوڑ کے ملتے تھے، اور آپ پہلوان اس طرح کے زبردست تھے، زمانہ جہالت میں بھی کبھی آپ کسی سے کشتی ہارے نہیں تھے، پہلوانی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اہل عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا جہاں پہ پوری دنیا عرب سے لوگ آ کے اس میلے کو دیکھتے، اور وہ کئی دن جاری رہتا، اور وہاں پہ اسی طرح مقابلے ہوتے اور لوگ اس میں شرکت کرتے، مگر کبھی بھی حضرت عمر پاک اس میں شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کی پہلوانی تھی۔ بچپن سے ہی آپ بہترین گھوڑا سوار تھے، بچپن سے ہی آپ کو یہ شوق تھا، بچپن سے تیر اندازی آپ کا مشغلہ تھا، نیزہ بازی، تیر بازی، یا آپ اس کو مشغلے کے طور پہ اس کو آپ سیکھتے تھے، اور پھر وہ عظیم المرتبت، یہ وہ باتیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کا یہ کردار، یہ جرت، اور کبھی مکے کے اندر کسی کو اتنی طاقت اور جرت نہیں تھی
کہ وہ جناب عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے. زمانے جہالت کے اندر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کا خوف تھا، روب تھا، دبدبا تھا. کیونکہ زمانے جہالت میں بھی آپ نے کبھی زنا نہیں کیا تھا. یہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس میلے کے اندر ہر رات رنگین ہوتی تھی اور حسینائیں آ کے اپنے جادو جگاتی تھی، جہاں روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، مگر حضرت عمر پاک اس زمانے میں بھی زنا کے قریب تر نہ گئے. یہ زمانے جہالت میں بھی آپ کا اندر چیزیں تھی. پھر جب نبوت کے 6 سال میں اسی میلے میں آپ جب نکلے، ایک شاعر نے ہجو کے اشعار کہے. اس نے کہا بڑے بڑے پہلوان ہیں، مگر ایک مکے کے اندر آیا ہے جو ہمارے سارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک خدا کو مانو، لات و عزا کو برا کہتا ہے. عمر نے بھی یہ بات سنی. اس نے کہا وہ کون ہے جو لات و عزا کو برا کہتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا ہاشمی خاندان کا لڑکا ہے جو کہتا اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. مگر ایک بات یہاں ضمناً میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو پیغام حق لے کر آئے، وہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اترتا تھا، وہ صرف ایسے ہی نہیں بدل گئے وہ لوگ. اصل میں وہ پیغام جب وہ سنتے تھے تو ان کے دماغ اور دل پر وہ اثر کرتا تھا کہ واقعتاً جو پیغام حق ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ان کے دل و دماغ پر نبی پاک کا پیغام اثر کر رہا تھا کہ ان ساری رسموں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے جھکو. حضرت عمر پاک بھی نکلے. اب جب چلے تھے کسی اور غرض سے، یہ اشارتاً چیزیں کیونکہ 1000 بار سنی ہے آپ نے، جب چلے تھے مقصد کچھ اور تھا.